سلمان یہ بھی بتائے گا کہ شہریوں کے فوری انخلاء کے لیے ہم نے دیکھا کہ متبادل روٹس بھی لگائے گئے، تو ان روٹس کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی، ٹریفک پولیس کی جانب سے، کیونکہ یہ امیجن روڈ پر یہ گل پلازا کی جو ہفتے کی رات، یعنی کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب اگر کہا جائے تو غلط نہ ہو، کیونکہ 10:30 بجے یہ آگ لگی تھی، تو ویکینڈ تھا اور لوگ بڑی تعداد میں ویکینڈ پہ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اور خاص طور پر امیجن روڈ جو ہے وہ بڑی مصروف ترین شاہراہ سمجھی جاتی ہے۔ اس روڈ سے جو ہے وہ لوگ اپنے ان تجارتی جو مراکز صدر میں بہت زیادہ یہاں پر بھی جو ہے وہ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر شہر فیصل کو جوائن کرنا ہو یا سی ویو کی طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو وہ اس روٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو فوری طور پر جب آگ لگی تو ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ دونوں ٹریک کو ٹریفک کے لیے بند کر کے، اگر ٹاور سے جو مزار قائد کی طرف آنے والا جو امیجن روڈ ہے، جو لوگ مزار قائد جانا چاہتے ہیں یا شہر فیصل جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ٹاور سے اگر وہ شہر فیصل جانا چاہتے ہیں تو وہ آئی چندی روڈ کو اختیار کر کے اور پھر جو ہے وہ شاہین کمپلیکس سے ہوتے ہوئے شہر فیصل جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی امیجن روڈ سے ہوتا ہوا مزار قائد آنا چاہتا ہے تو وہ پھر ٹاور سے جو ہے وہ یا پھر لائنز ایریا یا پھر آئی چندی روڈ کو اختیار کر سکتا ہے، یا پھر گارڈن کے علاقے سے ہوتا ہوا اور پھر مزار قائد کی طرف اور پھر شہر فیصل جا سکتا ہے۔ تو یہ جو روٹس ہیں یہ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بتائے گئے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ دونوں ٹریک بند ہیں۔ سنو نیوز کے کو جن ناظرین نے ابھی جوائن کیا ہے تو ان کے لیے جو لوگ جو ہے وہ ٹاور جانا چاہتے ہیں یا اس امیجن روڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ امیجن روڈ نہ ہے، بلکہ اگر کوئی گلشن اقبال سے یا یونیورسٹی روڈ سے آنا چاہتا ہے تو وہ شہر فیصل کا روٹ لے اور پھر اس کے ساتھ اپنی منزل پہ جائے، یا پھر اگر ٹاور سے کوئی گلشن اقبال یا دیگر منزل پر جانا چاہتا ہے یا سینٹرل کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر گارڈن سے یا پھر شہر فیصل سے ہو کر اور پھر مزار قائد سے ہوتا ہوا اور پھر اپنے منزل کی طرف جا سکتا ہے۔ راستے جن کو استعمال کر کے اپنی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے۔ سلمان، ایک افسوسناک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ ریسکیو کا آپریشن جس وقت جاری تھا تو فائر بریگیڈ کا عملہ جب اس عمل میں مصروف تھا تو سیڑھی ٹوٹنے کا واقعہ بھی سامنے آیا، اس کی وجہ سے جو 2 ریسکیو اہلکار تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو تھوڑا اس حوالے سے بتائے گا کہ فرسٹ آف آل تو کیا ان کے پاس پراپر اکوپمنٹس نہیں تھے؟ اتنی خستہ حالت میں اکوپمنٹس کا استعمال کیوں کیا گیا؟ اور جو 2 زخمی افراد ہیں ان کی حالت اب کیسی ہے؟ جی دیکھیے، یہ سیڑھی ٹوٹنے کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ گل پلازا کے اندر ہی، کیونکہ گل پلازا 4 منزلوں پر مشتمل ہے اور 8000 گز پر ہے، تو مختلف 4 منزلوں پہ جانے کے لیے مختلف جو جگہ ہیں وہاں پر سیڑھیاں بھی موجود ہیں۔ تو ریسکیو کے اہلکاروں نے سیڑھیوں پہ جانے کی کوشش کی، تو ایک سیڑھی جس سیڑھی کو استعمال کیا گیا وہ خستہ حال پہ تھی، اور جب یقیناً افراتفری ویسے ہی عمارت میں موجود تھی، لوگوں کو بھی نکالا جا رہا تھا اس وقت، اور اسی دوران جب جو ریسکیو اہلکار جو ہے وہ آگ بجھانے کے لیے چڑھے ہیں سیڑھیوں پہ تو وہ سیڑھی جو ہے وہ گری ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو کے اہلکار بھی جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ خوش قسمتی سے زخمی نہیں ہوئے، معمولی زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد جو ہے وہ اسپتال میں دی گئی اور پھر ان کو گھر بھیج دیا گیا۔ البتہ یہ گل پلازا جو ہے وہ یقیناً ایک پرانی پلازا ضرور ہے، اس کے علاوہ یہاں پر اولڈ سٹی ایریاز یہ کہلاتا کہ اس کے جو قریب میں جو علاقے ہیں وہ اولڈ سٹی ایریاز یہ کہلاتا ہے۔ گل پلازا کا ایک حصہ بھی دیکھا ہے کہ گر چکا ہے، اگر عمارت کی بات کر لی جائے تو یہ کتنے رقبے پر محیط ہے، اور اس بلڈنگ میں کیا کوئی ایسا میکینزم موجود ہے کہ جو شہری اندر پھنسے ہوئے ہیں، دکاندار ہیں یا کسٹمرز ہیں، ان کو محفوظ نکالا جا سکے؟ دیکھیے، یہ گل پلازا 8000 گز کے ایک بڑے رقبے پر محیط ہے اور اس میں 1200 دکانیں ہیں، اور اگر میں جس ٹریک پر میں موجود ہوں امیجن روڈ پر، یہاں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتی ہیں جو دھواں ہے یہ اس کا فرنٹ ہے جو کہ امیجن روڈ کو فیس کرتا ہے۔ اگر اس کے آگے جائیں، جب یہ دیوار اس کی گل پلازا کی ختم ہوتی ہے تو لیفٹ سائڈ پہ جب ٹرن ہوتے ہیں تو اس کا ایک حصہ ہے جہاں سے بھی جو ہے وہ دکاندار و خریدار جو ہے وہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اس کے بیک کا حصہ ہے جہاں سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دکانوں یہاں پر جو ہے وہ اس میں داخل ہوتے ہیں، لیکن پلاننگ کے تحت اگر بات کی جائے تو لگتا نہیں جس طرح یہ آگ لگی ہے اور آگ کی شدت بڑھتی گئی اور پھر لوگ بھی پھنسے اور لوگ
لوگوں کی جانیں بھی گئیں اور زخمی بھی لوگ ہوئے، تو یقیناً پلاننگ کے تحت یا نقشے کے مطابق یہ گل پلازا تعمیر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس میں فائر سیفٹی کے کوئی ایسے انتظامات تھے جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ بڑھ گئی اور پھر اس طرح کا نقصان جو ہے وہ سامنے دیکھنے میں آیا۔ جو گل پلازا کے صدر ہیں تنویر پاستہ، انہوں نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ کیونکہ 8,000 گز پہ 1200 دکانوں کے دکاندار ہیں، ان کے بعد امپورٹڈ سامان بھی ہے، بہت مہنگا یہاں پر مٹیریل ہے دکان جو فروخت کیا جاتا ہے، تو اربوں کا نقصان وہ جو ہے ان کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اربوں کا نقصان اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ جی اچھا سلمان، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آگ لگی دکان میں، اس کے بعد یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کچھ اطلاعات کے مطابق کہ گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس لیکیج تھی تو اس کی وجہ سے دھماکہ ہوا، تو تھوڑا یہ بتائے گا کہ کیا گیس کا کنیکشن وہاں پر موجود تھا؟ اگر موجود تھا جی اس طرح کا بالکل اس طرح کی بات جو ہے وہ ہم نے جو صدر ہیں گل پلازا کے تنویر پاستہ، ان سے بھی ہم نے پوچھا تھا، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ابتدا میں جب آگ لگی تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ الزام لگایا کہ فائر بریگیڈ ہے وہ تاخیر سے پہنچی جس کی وجہ سے آگ بڑھی، اور جب ان کا کہنا تھا کہ آگ جب بڑھی ہے تو پھر کچھ دھماکوں کی آواز بھی آئی ہے اندر سے اور پھر آگ جو ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ اب ان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ آیا گیس کے سلنڈر تھے یا کیا کس طرح کا دھماکہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مٹیریل کچھ اس طرح کے ہیں، ظاہر سی بات ہے کیونکہ امپورٹڈ سامان بھی ہے، اس میں کیمیکل بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، سوٹ کیس بھی ہیں، مختلف کپڑے بھی ہیں، اور یہاں پر جو فروخت کیے جاتے ہیں جن کا یہاں پر تو اس وجہ سے جو ہے وہ دھماکے جو ہے وہ ہوئے ہیں، لیکن سلنڈر کے دھماکے تھے یا گیس کی لیکیج کا مسئلہ تھا، اس حوالے سے یقیناً یہ تمام جائزہ لیا جائے گا، اس حوالے سے انکوائری کی جائے گی، لیکن جب یہ مکمل طور پر آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کہ انکوائری کے بعد یہ چیزیں ڈیٹیل میں سامنے آ سکیں گی۔ سلمان یہ بھی بتائے گا جیسے آپ نے کہا ہے کہ فائر سیفٹی کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کراچی میں تو ہمیں آئے روز اس طرح کے افسوسناک واقعات سامنے نظر آتے رہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، کوئی عمارت میں آگ لگ گئی، تو فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ جب اتنا بڑا پلازا بنایا جاتا ہے، اسے کھڑا کیا جاتا ہے، تو obviously سیفٹی میئرز کے لیے اس طرح کی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جو اس میں آگ لگنے کا واقعہ گل پلازا میں ہوا ہو۔ آگ لگنے کے خاص طور پر اگر میں دسمبر 2025 کی بات کروں اور پھر اب جنوری چل رہا ہے، اس میں ہی جو ہے اگر بات کی جائے 2 مہینوں کی، تو بے تحاشا فیکٹریز وغیرہ میں آگ لگنے کے واقعات ہمارے سامنے آئے۔ لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آپ نے دیکھا کہ دو سے تین فیکٹریوں میں آگ لگی تھی، جس میں سے ایک فیکٹری وہ بھی بڑے رقبے پر محیط تھی، اور وہ آگ کی شدت اس قدر بڑھی کہ وہ بھی تیسرے درجے کی آگ تھی اور شہر بھر کی فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف تھی، اور یہی ہوا کہ وہ پوری عمارت ہی جو ہے وہ آخر کار زمین بوز ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو یقیناً یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور اگر صورتحال کی بات کی جائے، اگر آپ کراچی سے واقف ہیں تو آپ جانتی ہوں کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، لیکن جو صورتحال میں رپورٹ کر رہا ہوں، تقریباً 22 سے 23 سال 25 سال مجھے ہو گئے صحافت میں، کراچی کو یہی دیکھ رہا ہوں کہ عمارتیں گر جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں لیکن اس پر آگے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 1.5 سال کی اگر بات کر لی جائے تو اس میں آگ لگنے کے 2500 سے زائد واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، تو اس میں کس کی نیگلیجنس دکھائی دے رہی ہے؟ اور کل جو واقعہ ہوا ہے اسے تو بہت بڑا سبق ہے کہ کتنا ضروری ہے سیفٹی میئرز لینا کسی بھی بلڈنگ کی تعمیر کرنے سے پہلے۔ جی بالکل، یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ جب آگ لگنے کے واقعات یا کسی عمارت کے گرنے کے واقعات ہوتے ہیں تو کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ کمیٹیاں آہستہ آہستہ انکوائریاں کرتی ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ فائلیں جس طرح دب کے اور بالکل لوگ بھول جاتے ہیں، اسی طرح یہ کمیٹیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور یہی جو ہے وہ صورتحال ہمیں اکثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ لیکن سبق سیکھنے کی جہاں تک آپ نے بات، یہاں پر یہ جو گل پلازا ہے یہ ابھی آپ کے سامنے ایک کرنٹ واقعہ ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ضرور یہ کہا جائے گا کہ کمیٹی بنے گی اور یقیناً جو تجارتی مراکز ہیں ان کی انکوائری کی جائے گی، ان میں اگر فائر سیفٹی نظام نہیں ہے یا وہاں پر جو ہے وہ ہنگامی راستے نہیں ہیں تو ان کے حوالے سے ان کو نوٹس جاری کیے جائیں گے، یہ سب ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ فائلوں کی نظر ہو جائیں گی، اور خبر کے بعد بڑی خبر کوئی دوسری آئے گی اور یہ خبر بھی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے چھپ جائے جیسے گی۔ قبل بھی سلمان ہم لیکن دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی کیس ہمارے سامنے ایسا آتا ہو جس میں خدا نخواستہ ایسا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے
اور کسی کو سزا بھی دی جاتی ہے.